شیعوں اور مرزائیوں کا مذہب یہ ہے کہ 3 طلاق دیں تو 3 نہیں ہوتی بلکہ 1 ہوتی ہے۔ یہاں اس بستی میں آ کر پتہ چلا کہ ایک مسئلہ اور بھی ہے۔ یہ مسئلہ تو الحمدللہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا اور مناظرہ بھی ہوا۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ ایک مسئلہ یہاں پر اور یہ ہے کہ بعض لوگ اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں کہ میں نے طلاق دے کر غلط کیا، تو کسی دوسرے آدمی سے کہتے ہیں کہ تو اس سے نکاح کر لے اور ایک رات رکھ کے پھر صبح طلاق دے دیں، جسے یہ حلالہ۔ کیا یہ ٹھیک ہے غلط ہے؟ تو ہم کہتے ہیں جس طرح 3 طلاق کو 1 کہنا یہ غلط ہے، اسی طرح اس شرط کے ساتھ دوسرا نکاح کرنا کہ ایک رات رکھے اور صبح طلاق دے دے یہ بھی غلط اور حرام ہے۔ یہ دونوں کام غلط ہیں۔ 3 طلاق دینے کے بعد اپنی بیوی کو گھر میں رکھنا یہ بھی حرام اور ناجائز ہے، اور 3 طلاق دینے کے بعد اس شرط کے ساتھ حلالہ کرانا کہ ایک رات رکھ کر صبح طلاق دے پھر پہلے خامد کے پاس آئے یہ بھی حرام ہے، اور یہ دونوں کام لعنتی آدمیوں کے ہیں، یہ نیک مسلمانوں کے یہ کام نہیں ہے۔ اور اب پتہ چلا کہ بعض لوگ یوں بھی نکاح کرتے ہیں کہ 3 طلاق دے دی اور کسی اور سے نکاح کیا اور اسے یہ کہا کہ تو نے نکاح کرنا ہے مگر عورت سے ہم بستری نہیں کرنی، اور پھر بعد میں اس نے طلاق دے دی۔ اب یاد رکھنا، جی ہاں، چھوٹا ہو یا جیسے بھی ہو، اب دیکھیں اگر کسی آدمی نے 3 طلاق دے دی، دوسرے آدمی نے نکاح کیا اور دوسرے آدمی نے نکاح کرنے کے بعد ہم بستری نہ کی اور پھر طلاق دے دی، تو ایسی عورت اپنے پہلے خامد کے لیے قطعاً حلال نہیں، حرام ہے۔ اگر اس نے نکاح کیا تو یہ زنا ہوگا، اس سے جو اولاد پیدا ہوگی ولد الزنا اور حرام کی اولاد ہوگی۔ ایسے آدمی کے ساتھ تعلقات کو ختم کرنا واجب اور ضروری ہے۔ جو 3 طلاق کو 1 اگر بیوی کو گھر میں رکھے اس سے بھی بائی کاٹ کریں، اور جو آدمی اس طرح کا حلالہ کرے اس سے بھی کریں۔ تو یہ بھائی ہمارے کلیم نام ہے نا، یہ دیکھیں بھائی کلیم اللہ ہمارے سامنے ہے۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا، آپ اپنی نیت تو کر لیں گے، آپ چھوڑ دیں گے نہیں بات اللہ آپ کو خوش رکھے۔ دیکھیں ہمارے سامنے جس شادی کا مسئلہ ہے تو انہوں نے کہا جی لکھ کر دے، میں نے تحریرا لکھ کر دے دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 طلاق کو 1 قرار دینا اہل سنت والجماعت کا مذہب نہیں بلکہ شیعہ اور مرزائیوں کا مذہب ہے، اور 3 طلاق کے بعد بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ دوسرے کسی شخص کے ساتھ اس شرط کے ساتھ نکاح کرنا کہ وہ عورت کے ساتھ نکاح کر کے ہم بستری کرے اور طلاق دے، ایسا کرنا حرام ہے، اور اس طرح کے حلالہ کرنے والے آدمی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اور اگر دوسرا شخص نکاح کرے مگر عورت کے ساتھ ہم بستری نہ کرے اور طلاق دے دے تو ایسی صورت میں عورت پہلے خامد کے لیے بالکل حلال نہیں ہوگی۔ اگر پہلے آدمی نے نکاح کر لیا تو یہ نکاح نہیں ہوگا بلکہ زنا ہوگا، اس سے ہونے والی اولاد ولد و زنا یعنی حرام کی اولاد ہوگی۔ جائز کی میں سے حلالہ کر ٹھی بنے تک بہت اچھا۔ دیکھیں جو شریعت نے جس حلالے کو جائز کہا نا، شریعت نے، وہ حلالہ یہ ہے کسی آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، اب یہ عورت اپنی عدت پوری کرے، عدت پوری کرنے کے بعد کسی اور کے ساتھ نکاح کرے مگر یہ نکاح مشروط نہ ہو، شرط نہ ہو، ان کی کسی وجہ سے آپس میں نہ بن سکے اور وہ طلاق دے دے، کوئی وجہ بن جائے، خامد دوسرا فوت ہو جائے تو بھی ختم ہوگی بات، اگر دوسرا طلاق دے دے پھر بھی ختم ہوگی بات۔ اب یہ اگر پہلے آدمی سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح ہو جائے گا۔ اس کی صورت کیا کہ دوسرا سے نکاح کرے اور مشروط نکاح نہ ہو، کسی وجہ سے طلاق دے جو ان کا اپنا مسئلہ ہو، اور اس عورت سے ہم بستری بھی کرے، اب یہ عورت پہلے خامد سے نکاح کرے گی تو نکاح ہو جائے گا۔ یہ وہ حلالہ ہے جس میں کوئی لعنت نہیں ہے اور بالکل جائز ہے، اور قرآن کریم نے اس حلالے کا تذکرہ کیا ہے۔ سارے ریکارڈ بھی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا نا 2 مسئلے ہیں، دیکھیں نا دونوں باتیں ہیں، 3 طلاق کو 1 کہنا یہ بھی غلط، اور شرط کے ساتھ حلالہ کرنا یہ بھی غلط، اور اگر شرط کے ساتھ حلالہ کیا ہم اس طریقے بغیر بیوی گھر میں لیا تو ویسے ہی حرام ہے، اس کا تو نکاح ہی نہیں ہوگا بالکل کسی بھی صورت میں۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں میں نے لکھ دیا، میں نے ایک بات اور وہ جو ہے دیکھیں نا، آپ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، آپ سارے حضرات اس مناظرے کو سن رہے تھے نا، سب حضرات نے مناظرہ سنا۔ مناظرے کے اندر ہم نے جو کہا تھا کہ شیعوں اور مرزائیوں کا مذہب ہے، پورے مناظرے میں غیر مقلد مناظر نے ہماری بات کی تردید نہیں کی، آپ گواہ ہیں۔ انہوں نے یہ کہا تھا جی دیوبندیوں کا مذہب یہی ہے کہ 3 طلاق دو 1 ہوتی ہے، اور فتاوی رشیدیہ پیش کیا۔ ہم نے کہا فتاوی رشیدیہ میں دیوبندیوں کا اللہ کی قسم یہ مذہب نہیں ہے۔ شروع میں انہوں نے مذہب نقل کیا، غیر مقلدین علماء کے تھے، اور آخر مفتی رشید احمد گگوئی نے اپنی رائے پیش کی ہے لیکن وہ رائے بیان نہیں کی۔ پھر انہوں نے کہ ہدایہ کا حوالہ یہ کہتا ہے دیوبندی کتاب ہے، اس میں لکھا اگر آدمی 3 طلاق اکٹھی دے دے تو بدعت ہے۔
ہم نے شروع میں کہا تھا اگر 3 طلاق اکٹھی دے تو ناجائز اور گناہ ہے. آگے طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی، ہدایت کی اسی عبارت میں مولانا عبداللہ صاحب بار بار مطالبہ کرتے عبارت پوری پڑھو، کیونکہ ہدایت میں لکھا اگر کوئی آدمی 3 طلاق اکٹھی دے دے تو یہ گناہ ہے، لیکن 3 طلاق دی تو ہوں گی 3، یہ بھی ہدایت میں لکھا ہو. دیکھیے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے عورت کو اگر طلاق دینے کی ضرورت پڑ جائے نا تو ایسی حالت میں دے جب عورت پاک ہو. مہینے میں کچھ دن ناپاکی کے کچھ پاکی کے ہوتے ہیں نا، ناپاکی کی حالت میں عورت کو طلاق دینا ناجائز ہے، لیکن حالت ناپاکی میں کوئی طلاق دے دے تو طلاق ہو جائے گی. طلاق دینا گناہ ہے حیض کی حالت میں، لیکن دی تو ہو جائے گی. اسی طرح 3 طلاقیں دینا گناہ ہے، لیکن اگر 3 دی تو پھر ہو 3 ہی جائے گی. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بارے میں دیکھو بار بار کہہ رہے تھے یہ جو فاروق اعظم فرمایا نا کہ 3 طلاقیں 3 ہوگی، یہ ان کا سیاسی فیصلہ تھا. ہم کہتے ہیں فاروق اعظم جو سیاسی تھے وہ آج کے حکمرانوں کی طرح خلیفہ راشد تھے. وہ فیصلہ جو سیاسی کریں تو ان کا سیاسی فیصلہ کیا شریعت کے خلاف ہوگا؟ ہمارے سیاستدان فیصلہ شریعت کے خلاف کر سکتے ہیں، لیکن خلیفہ راشد کوئی فیصلہ شریعت کے خلاف ہے. ان کا فیصلہ وہ شریع فیصلہ تھا، شریعت کے مطابق تھا. اللہ ہم سب کو شریعت کی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب تو بھائی کلمہ مطمئن ہے. اے اللہ تجھ نصیب رحمت، اے اللہ نصیب کرم.